बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में 3 अच्छी बातों का तज़किरा करेंगे। पाकिस्तान में 3 अच्छी चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक इस्लामी फ़लाही रियासत की तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि कितना बड़ा ये कदम है और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। और इसी सिलसिले में एक पर्सनल मेरे साथ एक्सपीरियंस है जो खैबर पख्तूनख्वा ने ये फ़ैसला किया है एक इस्लामी फ़लाही रियासत की तरफ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ हम ये देखेंगे कि असद उमर ने एक दफ़ा फिर बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है, बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है और उन्होंने डिफेंड किया है जहांगीर तरीन को। एक साहिबा हैं, एक ख़ातून हैं मरीम नवाज़ के व्हाट्सएप ग्रुप की, उन्होंने बड़ा ओछा सवाल किया जिसके जवाब में असद उमर ने क्लैरिफाई किया जहांगीर तरीन की पोजीशन को, जो कि हम सब के लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत लंबी डिबेट चल रही है मीडिया के अंदर कि जहांगीर तरीन भी वहाँ पे हैं, नवाज शरीफ भी वहाँ पे हैं, तो क्या फ़र्क है इनके दरमियान और क्या दोनों को वापस लाया जाएगा या जहांगीर तरीन को भगाया गया है। इस सिलसिले में बात करेंगे और सबसे आखिर में देखेंगे फवाद चौधरी साहब ने 2 खुशखबरियाँ मज़ीद सुनाई हैं। उनकी मिनिस्ट्री बड़ी अच्छी तरह बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो अक्सर जो अच्छी चीज़ें होती हैं, मेरा नहीं ख्याल, ये ख़बर वैसे एक दिन पुरानी है लेकिन अभी जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसका इफ्तिताह 6 नवंबर को करना है, ये ख़बर आपको पाकिस्तान के मीडिया में शायद ही नज़र आई हो, या पाकिस्तान में जो अफलातून सुकरात अरस्तू जो हामिद मीर जैसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई इस पे प्रोग्राम किया हो या कोई ट्वीट किया हो या कोई कॉलम लिखा हो, क्योंकि आजकल वो खिदमत करने पर मामूर हैं, खिदमत कर रहे हैं और मसरूफ़ हैं उन लोगों की जो यहाँ से भगोड़े हैं। लिहाजा मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर करूँ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक अहम तरीन फ़ैसला किया है सेहत इंसाफ कार्ड का, जिसके लिए उन्होंने लिखा है, उनका स्लोगन है सब के लिए। यानी जितने भी डोमिसाइल होल्डर्स हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के, जितने भी लोग यहाँ से जिनके डोमिसाइल बने हुए हैं, वो जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में आबाद हों, उनको सेहत इंसाफ कार्ड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जारी करेगी। यानी तमाम लोगों के लिए, ये नहीं है कि उन्होंने देखा हो कि कोई इसमें ज़रूरतमंद है, कोई नहीं है, कोई जांच पड़ताल, जितने लोगों को डोमिसाइल जारी हुआ है सब के लिए सेहत इंसाफ कार्ड ये लोग ला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत को अब तकरीबन 7.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उसने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और यही वो छोटे छोटे फ़ैसले हैं जो आपको फ़ौरी तौर पर ना सही आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी फ़लाही रियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। फ़लाही रियासत का कॉन्सेप्ट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमें बताते रहते हैं, वो यही है कि रियासत आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, सेहत, तालीम, इंसाफ, रहन सहन के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ खैबर पख्तूनख्वा का ये जो फ़ैसला आया है, ये सामने आया है जहाँ जिस मुल्क के जिस हिस्से में भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग मौजूद होंगे उनको वो सेहत इंसाफ कार्ड मिलेगा और इसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 6 नवंबर को करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है। हमारा एक दोस्त है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, हम इकट्ठे बैठे थे, एक दफ़ा गुफ्तगू हुई, जैसे यानी आजकल ये भी इमरान खान के मरहून मिन्नत है कि पहले नौजवान शायद किसी और टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करते थे, लेकिन आजकल नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे, यानी हमने देखा 4-4, 5-5 साल के बच्चे, वो भी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ये भी इमरान खान ने एक चीज़ पाकिस्तान के नौजवानों को सिखाई है। वो बात शुरू हुई तो हमारे दोस्त ने हमें बताया कि उनके भाई का कोई ऑपरेशन करवाना था और वो यानी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। वो कहते हैं कि उनके जो भाई थे वो तहरीक इंसाफ के सख्त नाकद थे, सख्त तनकीद करने वाले थे और सख्त मुखालिफ थे, वो किसी और पार्टी से थे खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने जब एस्टिमेट लगवाया तो ख़र्चा आ रहा था 7 लाख रुपया। 7 ये यानी बाद में कर रहा हूँ आपसे 6 महीने पहले की, जब ये पहले दिए जा चुके थे कुछ लोगों को और अब ये पूरे सूबे को किया जा रहा है। इस पूरा ये जो मैंने आपको बताया, इससे पहले ये दिए जा चुके हैं सेहत इंसाफ कार्ड। उसमें उस लड़के ने हमें बताया कि उसका भाई जब एस्टिमेट लगवा के आया उस अस्पताल से, उसने कहा जी 7 लाख का है।
آپ کا یہ ایسٹیمیٹڈ خرچہ ہے. اب وہ کہتا ہم حیران پریشان رہ گئے, ہمارے پاس تو اتنی سیونگز نہیں تھی, ہمارے پاس تو 10,000 کی سیونگ نہیں تھی, ہم اتنا زیادہ خرچہ کہاں سے کرتے. تو اس لڑکے نے بتایا کہ ایک کلرک ہمیں جانتا تھا اس اسپتال میں, اس نے کہا تمہارے پاس کوئی صحت انصاف کارڈ ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے کہ جب سب کے بنا رہے تھے نا ہمارے ٹاؤن میں, ہمارے قصبے میں, تو میں نے بھی بنوایا تھا. اس نے گھر آ کے ڈھونڈا, وہ اسے کارڈ ملا, وہ ایکسپائرڈ تھا شاید, یا اس کا کوئی مسئلہ تھا. وہ گیا, اس کا وہ مسئلہ حل کر دیا گیا, اس کے بعد اس کا آپریشن ہوا, اور وہ جو بڑا آپریشن یعنی میجر آپریشن تھا, میجر سرجری تھی, اس کے جو 7 لاکھ روپے تھے وہ اس کارڈ سے بھر دیے گئے. لہٰذا وہ دوست ہمیں اس دن بتا رہا تھا اور وہ بڑا حیران تھا کہ یار یہ چیزیں ہم یعنی خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچتے تھے کہ اتنی جلدی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کا اپنے گھر کا. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے گھر میں عمران خان کے نام لینے پر پابندی تھی, اور اب ہم صبح دوپہر شام, ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائی, رشتہ دار, سب ہم صبح دوپہر شام عمران خان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو چیزیں شاید کبھی حقیقت ہی نہیں لگتی تھیں, ایسے لگتا تھا کوئی خواب ہے, وہ اب حقیقت بن چکی ہیں. یہ ایک گھر کی, ایک لوور مڈل کلاس کی, ایک سفید پوش عزت دار گھر کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے, جس کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کا اتنا بڑا خرچہ بچا لیا گیا ریاست کی طرف سے. تو لہٰذا یہی وہ فلاحی ریاست کی طرف وہ اقدام ہیں, وہ قدم ہیں جو اٹھ رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ سپیڈ بہت تیز نہیں ہے, سپیڈ آہستہ ہے, رفتار آہستہ ہے, لیکن منزل درست ہے. اب دوسری بات ہم کرتے ہیں اسد عمر صاحب کی. عاصمہ شیرازی صاحبہ کا پروگرام ہے, اس کا ایک کلپ سامنے آیا ہے جس میں عاصمہ شیرازی صاحبہ بڑے معصومانہ انداز میں بن کر, اپنے آپ کو بنا کر سوال پوچھتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب تو باہر ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی باہر ہیں, نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تو ریاست کوشش کر رہی ہے, کیا جہانگیر ترین کو واپس لانے کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسد عمر کے اور جہانگیر ترین کے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان دونوں کے گروپس علیحدہ ہیں, ان دونوں کے معاملات علیحدہ ہیں. پھر جب منسٹری دی گئی اسد عمر کو, تو اس وقت بھی ایک اور منسٹر نے کہا کہ اس کے پیچھے جہانگیر ترین کا ہاتھ تھا, اور وہ تھا بھی صحیح, یعنی اختلافات تھے. لیکن اس کے باوجود میں حیران رہ گیا کہ اسد عمر نے یہ خیال کیے بغیر کہ وہ جہانگیر ترین کو وہاں پہ رگڑا لگا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک طرف نواز شریف ہے جو پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا بھگوڑا قیدی ہے جو قید ہو چکا تھا, جو مجرم ہے, ملزم نہیں ہے جس پہ الزام ہو, مجرم ثابت ہو چکا ہے, جو قید میں تھا اور وہاں سے ڈرامے بازی کی, فنکاری کی, اس نے جھوٹ بولا, بھگوڑا بنا, اور باہر اب چھپ کے بزدلوں کی طرح بیٹھا ہوا وار کرتا ہے. جبکہ دوسری طرف کسی ملک کی کسی عدالت نے, پاکستان کی کسی عدالت نے جہانگیر ترین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا, اور جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کیس نہیں چل رہا. ایک انویسٹیگیشن ہوئی, اس میں باقی لوگوں کے بھی نام آئے, پورے شوگر انڈسٹری کے نام آئے, اور اس میں جہانگیر ترین کی جو کمپنیز ہیں ان کا بھی نام آیا. اب وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے, قانون اپنا رستہ بنا رہا ہے, اور اگر قانون یہ سمجھے گا کہ جہانگیر ترین ملوث ہیں, ان کے خلاف کوئی مقدمات چلتے ہیں, کوئی چیزیں آتی ہیں, تو وہ ظاہر ہے واپس آ جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف کا اور جہانگیر ترین کا موازنہ نہیں کر سکتے, اور یہ حقیقت ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کا موازنہ اس وقت بالکل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جہانگیر ترین کوئی قیدی نہیں تھے, جہانگیر ترین مجرم نہیں تھے. جہانگیر ترین وہاں بیٹھ کے پاک فوج کے خلاف اپنی سخت بیانات نہیں دے رہے, وہ اپنے لوگوں کو اسرائیل کے اور بھارت کے ایجنڈے کے اوپر رکھنے کے لیے, رہنے کے لیے نہیں کہہ رہے, بلکہ وہ وہاں علاج کروا رہے ہیں, وہ واپس آئیں گے. اور یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جہانگیر ترین سامنا کریں گے, جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی ان کی ٹیم سے. جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا, تو وہ کہتے ہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہانگیر ترین کو ڈر کے بھاگ جائیں یا ان کو بھگایا گیا ہو یا اس طرح کی. یہ تو یعنی اپوزیشن میں تو یہ بھی اسد عمر کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے سرکاری طور پر حج کرنے والی عاصمہ شیرازی صاحبہ جو بہترین انداز میں حق وفاداری ادا کر رہی ہیں, ان کو آئینہ دکھایا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب ہمیشہ خوشخبریاں سناتے رہے ہیں, اور نہ صرف خوشخبریاں سناتے ہیں بلکہ کرونا کے سخت ترین دنوں میں جب پوری دنیا کی معیشت بیٹھ رہی تھی, اس وقت پاکستان کی معیشت یعنی بہتر ہو رہی تھی. اور پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ بہت زیادہ بڑی, امپورٹس کم ہوئیں, اور ایکسپورٹس میں سب سے زیادہ جو چیزیں باہر گئیں ہمارا کرونا کے دنوں میں
وہ ہماری پی پی ایز تھیں، ہماری ہیلتھ ریلیٹڈ اکوپمنٹ تھا جو ہم نے یہاں پہ تیار کیا تھا. ہم نے دیکھا کہ وینٹیلیٹرز بھی پاکستان نے تیار کیے، پاکستان نے ماسک تیار کیے اچھے، پاکستان نے گلوز تیار کیے، پاکستان نے وہ پی پی ای جو ہوتی ہے وہ تیار کی. ہر چیز پاکستان نے تیار کر کے باہر بھیجی اور اچھے خاصے آرڈرز لیے. اب فواد چودھری نے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وی این ہے، وی این عمران خان کی ٹیم میں، عمران خان صاحب کی سربراہی میں چل رہا ہے. اور وہی بات میرے والی کہ رفتار آہستہ ہے لیکن منزل درست ہے، رستہ درست ہے، اور جس کی جانب یہ سارے رواں دواں ہیں. پہلی اچھی خبر جو فواد چودھری نے سنائی ہے وہ یہ کہ اسلام آباد میں الیکٹرک 38 بسز، الیکٹرک بسز کا منصوبہ وہ اب ایک نئے فیز میں چلا گیا ہے. وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا جو فیز ہے وہاں تک چلا گیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور آپ اسلام آباد کی سڑکوں پر الیکٹرک بسز کو دوڑتا ہوا دیکھیں گے، جو کلین اینڈ گرین انوائرمنٹ کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا، جو پولوشن فری انوائرمنٹ کی طرف، پولوشن فری کیپٹل آف پاکستان کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا. اس کے علاوہ ایک بڑی مزیدار چیز انہوں نے اور بھی ڈسکس کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جلد انہوں نے منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ اس کی میٹنگ بھی کی ہے. ایک اور منصوبہ بھی ان کے ذہن میں ہے، ان کی نظر میں ہے، جس پہ کام جاری ہے. اور یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے مری تک الیکٹرک آٹومیٹک ٹرین کا یہ منصوبہ ہے، جو کہ سیاحت کو اور ہماری جتنی آمد رفت ہے مری تک کی اس کو ریولوشنائز کر دے گا. یہ 2 بڑی اچھی چیزیں، ایک الیکٹرک بسز ان اسلام آباد، اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ سے مری تک کی یہ جو الیکٹرک ٹرین ہے، اس کی بڑی زبردست آٹومیٹک ٹرین کی خوشخبری سنائی ہے. تو یہ اچھا وین ہے، فواد چودھری صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اسی طرح وہ نئی چیزیں لے کر سامنے آتے رہیں. وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری جس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، ایٹ لیسٹ اب اس سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ نہ صرف باتیں کرتے ہیں بلکہ باتوں کو پورا کر رہے ہیں اور اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ تھیں پاکستان سے جڑی 3 اچھی خبریں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.